جائیں تو ان میں لازماً ایک نام میر انیس کا بھی شامل ہوگا، بلکہ میر انیس کو اختصاص بھی حاصل ہے کہ دیگر اصناف کو مختلف قداور شعراء کی مجموعی کوششوں کے بغیر اعتبار حاصل ہونا ناممکن تھا، لیکن اردو مرثیے کی آبرو تنہا میر انیس کے دم سے بھی قائم رہ سکتی ہے۔ میر انیس کی شاعرانہ عظمت پر شبلی نعمانی کی موازنہ انیس و دبیر سے آج تک بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ اسی طرح انیس کی لفظیات کے باب میں بھی متعدد چھوٹی بڑی کاوشیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ لیکن کل مطبوعہ مراثی انیس پر محیط جامع فرہنگ کی شدت سے ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ 1983 میں مکتبہ جامعہ لمیٹڈ نئی دہلی نے 2 جلدوں میں نائب حسین نقوی کی مرتب کردہ فرہنگ انیس شائع کی۔ یہ فرہنگ اردو کے کسی بھی شاعر کی لفظیات کی پہلی لغت تھی۔ اس لغت میں انیس کے بڑھتے ہوئے ہر لفظ کا اشتقاق اور معنی درج کیے گئے تھے، لیکن کمی یہ تھی کہ اس میں صرف اس مصرعے کی نشاندہی کی گئی تھی جس میں وہ لفظ استعمال ہوا تھا۔ 1958 میں ترقی اردو بورڈ کے نام سے قائم ہونے والے موجودہ اردو لغت بورڈ کے لیے جب اہداف مقاصد کا تعین کیا جا رہا تھا تو اس میں تاریخی اصول پر لغت کی ترتیب و تدوین کے ساتھ ساتھ اردو کے نمائندہ ادیبوں اور شعراء کی فرہنگوں کی اشاعت بھی قرارداد کا حصہ تھی۔ دسمبر 2016 میں جب میں نے اردو لغت بورڈ کی ذمہ داریاں سنبھالی تو اس کے بعد ادارے کے بنیادی اہداف میں شامل فرہنگوں کی اشاعت کی جانب توجہ دی اور ابتداً فرہنگ یگانہ اور فرہنگ غالب کی اشاعت عمل میں آئی، لیکن بنیادی طور پر یہ دونوں کام بڑی حد تک مختصر اور فائدے سے موجود کام کی اضافہ شدہ صورت اور تزئین نو قرار پائیں گے۔ لیکن فرہنگ انیس اپنی جامعیت کے اعتبار سے ماضی میں کیے جانے والے تمام کاموں پر سبقت رکھتی تھی، وہ کہ اس کا خمیر بھی نائب حسین نقوی کی فرہنگ انیس سے اٹھا تھا، لیکن نائب حسین نقوی کی فرہنگ انیس کے برعکس اصغر مہندی اشر کی مرتب کردہ اس فرہنگ میں وہ پورا شعر درج کیا گیا جس میں وہ لفظ شامل تھا۔ اس فرہنگ میں میر انیس کے 237 مطبوعہ مرثیوں کی لفظیات کو فرہنگ کی صورت میں یکجا کر دیا گیا اور اس میں معنی کے اندراج کے لیے خصوصی طور پر اردو لغت تاریخی اصول کو بنیاد بنایا گیا۔ جناب اصغر مہندی اشر نے راقم کی درخواست پر اس کام کا آغاز کیا اور باعث نشر کو پہنچایا اور یوں فرہنگ میر انیس کو اردو لغت بورڈ کے زیر اہتمام مرتب ہونے والی پہلی باضابطہ فرہنگ کا درجہ حاصل ہوا۔ میر انیس کی زمین میں چند اشعار کہنے کی کوشش کی ہے اور مشہور زمین ہے انیس کی۔ مجھے چراغ سے دنیا کو جگمگا کے چلے، مجھے چراغ سے دنیا کو جگمگا کے چلے، حسین کیسا عجب معجزہ دکھا کے چلے۔ مجھے چراغ سے دنیا کو جگمگا کے چلے، حسین کیسا عجب معجزہ دکھا کے چلے، جو حر نے نام بتایا امام کو اپنا، جو حر نے نام بتایا امام کو اپنا، امام بھی اسے معنی حر سجھا کے چلے۔ جو حر نے نام بتایا امام کو اپنا، امام بھی اسے معنی حر سجھا کے چلے۔ حسینیوں کو کبھی فکر بیش و کم نہ ہوئی، حسینیوں کو کبھی فکر بیش و کم نہ ہوئی، بچھایا فرش عزا سلسلے عطا کے چلے، اور انہی کو مانتے ہیں ہم کتاب کا وارث، انہی کو مانتے ہیں ہم کتاب کا وارث، سنا کی نوک پہ جو آیتیں سنا کے چلے، انہی کو مانتے ہیں ہم کتاب کا وارث، سنا کی نوک پہ جو آیتیں سنا کے چلے، اور وہاں پہ ذکر علمدار خود ہی در آیا، وہاں پہ ذکر علمدار خود ہی در آیا، جہاں میں جب بھی کہیں تذکرے
وفا کے چلے، اور انہی کو زیبا ہے، شعر دیکھیے کہ انہی کو زیبا ہے دعوائے بو ترابی بھی، انہی کو زیبا ہے دعوائے بو ترابی بھی، کفن میں اپنے جو خاک شفا سجا کے چلے، انہی کو زیبا ہے دعوائے بو ترابی بھی، کفن میں اپنے جو خاک شفا سجا کے چلے، اور نہ جانے کیسی کشش تھی زمین مقتل میں، نہ جانے کیسی کشش تھی زمین مقتل میں، جوان ہی نہیں بچے بھی مسکرا کے چلے، نہ جانے کیسی کشش تھی زمین مقتل میں، جوان ہی نہیں بچے بھی مسکرا کے چلے، ہر ایک گردش کونوں مکاں ٹھہرتی گئی، ہر ایک گردش کونوں مکاں ٹھہرتی گئی، پسر کی لاش کو شبیر جب اٹھا کے چلے، اور کہاں ہمارا قلم اور کہاں زمین انیس، کہاں ہمارا قلم اور کہاں زمین انیس، چراغ لے کے کہاں کہاں ہمارا قلم اور کہاں زمین انیس، چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے، جو حر نے نام بتایا امام کو اپنا، امام بھی اسے مانی حر سجا کے چلے، مجھے چراغ سے دنیا کو جگمگا کے چلے، مجھے چراغ سے دنیا کو جگمگا کے چلے، حسین کیسا عجب معجزہ جناب ڈاکٹر عقیل عباس جعفری، شاعر، ادیب، دانشور، کہاں ہمارا قلم اور کہاں زمین انیس، چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے۔ اور اب میں گزارش کر رہا ہوں کہ اب وقت کو دیکھتے ہوئے مجھے چلنا ہے، اور میرے پاس جیسے جیسے وقت کم ہوتا جا رہا ہے، میرے مقررین سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنا وقت دیکھیں، اور ہمارے سامعین کی موجودگی میں اذان مغرب بہت دور نہیں ہے۔ میں انتہائی محترم 11 سال کی عمر میں حضرت ام سلمہ پہ کتاب لکھنے والے اس ادیب کی بات کر رہا ہوں جو اب تک 40 کتابوں پر کام کر چکے ہیں، اور کلیات انیس ایک ان کا بہت بڑا ضخیم کام ہے کہ جو وہاں باہر آپ جب جہاں سے اندر ہوئے ہوئے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ٹیبل پر کلیات انیس موجود ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں ممتاز اسکالر اور نوجوان محقق جناب ارتضیٰ عباس سے کہ تشریف لائیں اور آج کی گفتگو میں شامل ہو۔ جناب علامہ ارتضیٰ عباس۔ جامع مسجد و امام باقر ابو طالب کی ٹرسٹ کی جانب سے آج یہ سیمینار میرنیز کی یاد میں منعقد ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس خراج عقیدت کو جتنا بھی سراہا جائے وہ کم ہے۔ معزز مہمان گرامی تشریف فرما ہے، وقت کی بھی قلت ہے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز علامہ نجم افندی کے والد بزم افندی کی ایک بیت سے کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں انہوں نے تعریف تو اون و محمد کے گھوڑوں کی ہے اور اس کی تیزی اور سبک روی کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن عجیب مضمون انہوں نے باندھا اون و محمد کے گھوڑوں کے حوالے سے۔ کہتے ہیں کہ دونوں فلک نورد ہیں گردوں مسیر ہیں، دونوں فلک نورد ہیں گردوں مسیر ہیں، گھوڑے نہیں ہیں فکر انیس و دبیر ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ میر انیس اور میر دبیر کو اس طرح سے بھی یاد رکھا گیا، اور ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب کی موجودگی میں نسیم امروی صاحب کا وہ بند بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جس میں انہوں نے دونوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ انیس کون خدیو سخن خدائے سخن، دبیر جان سخن خالق بنائے سخن، انہی کے جسم پہ سجدی تھی بس قبائے سخن، چراغ دو تھے مگر ایک تھی ضیائے سخن، نشانہ ایک تھا دو مختلف کمانیں تھیں، نشانہ ایک تھا دو مختلف کمانیں تھیں کہ ذوالفقار کی گویا کے دو زبانیں تھیں۔ تو میر انیس کا کمال ہے کہ انہوں نے مرثیے کا سہارا لیتے ہوئے کربلا کے لیے جس طرح ذہن سازی کی ہندوستان کے ایک تہذیبی معاشرے میں، اور اس میں میر انیس کی وسعت نظر
نے یوں کام کیا کہ تہذیب سے ہٹ کر کربلا کو پیش کرنا ایک بالکل ہی جسے کہنا چاہیے کہ مفید عمل نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب تک کلچر اور تہذیب نہ آئے اس وقت تک جو ہے وہ ابلاغ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور میر انیس تہذیب کے شاعر ہیں اور سب سے بڑے شاعر ہیں، اور میر انیس نے معاشرے کی سماجیات کو جس طرح کربلا کی شخصیات کو سامنے رکھتے ہوئے پیش کیا، یہ میر انیس کا ایک بہت بڑا کمال ہے۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے جب انیس و دبیر کا تذکرہ ہوتا ہے تو لوگ دبیر کو ایک عالم کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں اور میر انیس کو محض ایک شاعر کی حیثیت سے یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ کہاں سے شروع ہوا پروپیگنڈا مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن جب انیس کی سوانح کو پڑھا جائے تو اندازہ ہوگا کہ درسیات کی وہ تمام کتابیں میر انیس پڑھ چکے تھے اپنے بچپن میں، کہ جو عام طور پر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے۔ اور آج کا جو نصاب مدرسوں میں ہے وہ پچھلے نصاب کے مقابلے میں 10% بھی نہیں ہے۔ جو پہلے پڑھایا جاتا تھا آج اس کا 10% بھی نہیں پڑھایا جاتا۔ تو جب کلام انیس کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ میر انیس کی نظر جو ہے وہ کہاں تک تھی۔ منطق کی آخری کتاب میں ایک بحث ہے جزو لا یتجزا، اور جزو چونکہ کل سے نکلتا ہے اور جب سارے جز جمع ہو تو کل ہو جاتا ہے، تو وہ جز کہ جو اتنا تقسیم ہو کہ مزید تقسیم ہونے کی اس میں طاقت نہ رہے اسے جزو لا یتجزا کہا جاتا ہے۔ میر انیس امام حسین کی تلوار کی تعریف کر رہے ہیں اور اس میں جب ذوالفقار لشکر یزید کے ٹکڑے کر رہی ہے تو مصرع کہا کہ ہر جزو تن کو لا یتجزا بنا دیا۔ اب مجھے بتائیے علم اگر یہ نہیں ہے تو علم کس کو کہا جاتا ہے؟ مشہور کتاب ہے قرآن کی تفسیر کشاف، اور تفسیر کشاف دمشقی کی بڑی مشہور تفسیر ہے۔ میر انیس نے اس کا نام نظم کیا اور کہا کہ کشاف امر حق ہے بیاں اس سعید کا، ہاں ترجمہ ہے مصحف رب مجید کا۔ صحیح بخاری کی شرح ہے فتح الباری، فتح الباری بھی شرح صحیح بخاری ابن حجر عسقلانی کی مشہور کتاب ہے۔ لیکن جب میر انیس قافلے کے داخلہ شام کا ذکر کرتے ہیں، یقیناً آپ سب کی توجہ میری طرف ہے، تو فرماتے ہیں کہ نظریں ہاتھوں پہ لیے آگے تھے سب درباری، پڑھتے تھے تہنیت فتح کو باری باری۔ فتح الباری کا ذکر ہو رہا ہے، پڑھتے تھے تہنیت فتح کو باری باری۔ تو اب یہ معاشرے کی ذہن سازی ہے، اور یہ تمام باتیں میر انیس کے نہ صرف ایک شاعر ہونے کے بلکہ ایک عالم ہونے کے جو ہے وہ شہادت دے رہی ہیں۔ علم نباتات کی طرف جائیں، ہزاروں مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا، تھا موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا۔ اور آگے بڑھیں تو علم جمالات کی طرف میر انیس کے کمالات دیکھیں تو حضرت عباس کی آنکھوں کی تعریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پتلی نہ جانیوں در مکنوں صدف میں ہے، پتلی نہ جانیوں در مکنوں صدف میں ہے، سادھا نگی حدید کا در نجف میں ہے۔ تو یہ سب ہے۔ اب بالکل اسی طرح حیوانات کے جو علوم پھیلے ہوئے ہیں، ان حیوانات کی قسمیں، ان کی نفسیات، ان کے نام، ایک پورا جہان آباد ہے۔ ذوالجناح کی تعریف کرتے ہوئے جب اس کی آمد دکھائی تو 3 مصرے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آمد فرض کی تھی دلہن آتی ہے جس طرح، آمد فرض کی تھی دلہن آتی ہے جس طرح، تھم تھم کے نکہتے چمن آتی ہے جس طرح، یا شمع سوئے انجمن آتی ہے جس طرح۔ اب یہ معجزہ ہے، یہ معجزاتی شاعری ہے، اور کوئی لیبل میر انیس پہ لگا دے شیعت کا تو وہ الگ بات ہے، لیکن بحیثیت شاعر کوئی مثال نہیں لا سکتا۔ علم رمل علوم غریبہ میں شامل ہوتا ہے، بہت کم لوگ اس کے جاننے والے ہیں،
لیکن میر انیس کا کمال ہے کہ علم رمل کی اصطلاحیں اپنے مرثیوں میں نظم کر رہے ہیں. اگر وہ یہ علم نہ جانتے تو پھر یہ اصطلاحیں کہاں سے آتی؟ تو اس میں کمال یہ کہ علم رمل کے ذائچے جس کاغذ پر بنائے جاتے ہیں وہ عام طور پر چھوٹے کاغذ ہوتے ہیں, بڑے کاغذ پہ نہیں ہوتا, ذائچہ چھوٹے کاغذ پہ بنتا ہے. اسے قرۂ رمال کہتے ہیں. اب مصرے ملاحظہ فرمائیے گا کہ تفلیت ذائچے میں کھنچا تھا اجل کا گھر. گھر بھی علم رمل کی اصطلاح ہے اور ذائچہ تو سب واقف ہیں. تفلیت ذائچے میں کھنچا تھا اجل کا گھر, پہچاننا بھی شکل کا, پہچاننا بھی شکل کا دشوار ہو گیا, ایک ایک عرض خرہ رمال ہو گیا. تو یہ میر انیس کے کمالات ہیں. اور آخر میں شعرا تشریف فرما ہیں اور عیسائی ادب کے علماء یہاں تشریف فرما ہیں, ان کی موجودگی میں آخری بات کہہ کے اپنے گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ اگر آج کسی شاعر سے پوچھا جائے کہ مذکر ردیف کو مؤنث کیسے کریں گے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ یعنی کوئی لفظ مذکر ہے, اس کو مؤنث کس طرح کیا جا سکتا ہے, یا مؤنث لفظ کو مذکر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آپ کہیں گے عجیب بات ہے, یہ تو کسی طرح ممکن نہیں ہے. لیکن کسی نے ایک جملہ کہا تھا کہ کمال فن اخفاء فن, فن کا کمال یہ کہ چھپا ہوا ہوتا ہے. میر انیس نے, مجھے تو بہرحال ایک مقام ایسا نظر آیا کہ میں پیش کروں کہ جہاں میر انیس نے مؤنث لفظ کو مذکر کیا ہے, اور یہ شاعری کی معراج ہے. اور میں صرف 4 مصرے آپ کی خدمت میں کروں گا. اس سے پہلے میں آپ کو ردیف سنا دوں. اور قافیہ ہے قیام, مذکر ہے, اور ردیف ہے آج کہاں ہوگا بتاؤ, یہ ردیف ہے. ہوگا جو ہے, ہوگا کی وجہ سے حضور لازمی ہے کہ قافیہ جو ردیف ہے وہ مذکر ہوگی, کیونکہ ہوگا مؤنث نہیں آ سکتا. نقوی صاحب نے بھی تصدیق کر دی. اب میر انیس کے استادانہ فن کی داد دیجیے, اور میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ جناب زینب فریاد کر رہی ہیں انو محمد کی لاشوں پر. اس میں فرماتی ہیں کہ جنگل میں قیام آج کہاں ہوگا بتاؤ. اب یہ ذہن میں رکھیے گا, قیام یہاں پہ ردیف ہے. جنگل میں قیام آج کہاں ہوگا بتاؤ, ماں سچ کے مقام آج کہاں ہوگا بتاؤ. دن تم کو تمام آج کہاں ہوگا بتاؤ. اگر قیام ہو, تمام ہو اور مقام ہو اور شام آ جائے تو شام ہوگی, مگر شام ہوگا جو ہے یہ نہیں بولا جا سکتا. لیکن میر انیس اگر شام کو مذکر کر کے دکھائیں تو میر انیس کے داد دیے بغیر نہیں رہا جا سکتا. دن تم کو تمام آج کہاں ہوگا بتاؤ. اور جب شام کو مذکر کیا تو کیا کہا, بستر سر شام آج کہاں ہوگا بتاؤ. یہ حدیث ہی کر سکتے تھے کہ جس طرح سے جو ہے. تو جب تک زمانہ گزرتا رہے گا اس وقت تک میر انیس کی عظمتوں کا اظہار بڑھتا چلا جائے گا. اور یہ جو کہا تھا کہ عالم ہے مقدر کوئی دل, صاف نہیں ہے صحت میں سب کچھ ہے پر انصاف نہیں ہے, تو انیس کی روح سے انتہائی محبت کے ساتھ یہ گزارش کروں گا کہ آئیے اور آ کر دیکھیے کہ 150 برس بعد بھی کلیات انیس کے چھپنے کے بعد بھی کس طرح میر انیس کو محبت کے ساتھ یاد کیا جا رہا ہے. علامہ مرزا عباس نقوی ابھی آپ کے سامنے گفتگو فرما رہے ہیں. اور برصغیر پاک و ہند میں مرثیے کا جب بھی نام آتا ہے, حوالہ آتا ہے, ذوالفقار بخاری صاحب. ذوالفقار بخاری صاحب کے جانے کے بعد بہت سارے لوگ ٹیلی ویژن پر بھی آئے اور رمزگاہوں میں مرثیے پڑھنے والے آئے, لیکن لفظوں کے استعمال اور اس گھنگرج کی آواز کو سننے کے لیے جو لوگ بےتاب تھے, ان کی کمی کو ایک صاحب نے پورا کیا. جبکہ ان کا صاحب کتاب ہونا یہ کمال ہے ان کے پاس کہ علم موسیقی پر انہوں نے کتاب لکھی. اور اس کے علاوہ ان کی جو کتب رہی ہیں ان میں لغت پر بھی ان کے کافی کام ہیں. رسائے جاویداں ان کا ایک حوالہ ہے, بڑا حوالہ ہے. سیر فی سخن جو ہے وہ بھی ان کی کتابوں میں شامل ہے.
مرثیے میں اس وقت ایک بڑی تعداد ہے نوجوانوں کی جو تحت خوانی کر رہے ہیں، اور وہ تحت خوانی کرنے والے نوجوان انہیں اس دور کا امام مانتے ہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب جاوید حسن سے کہ تشریف لائیں اور آج کی مجلس انیس میں گفتگو فرمائیں جناب جاوید حسن۔ اب کیونکہ تالیاں بج رہی ہیں تو میں گزارش کروں گا کہ بھرپور تالیاں بجائیں تاکہ پتہ چلے کوئی اسکالر آپ سے بات